الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی ذات سے جوڑا، ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا کیا اور پھر ایک ایسی کتاب رہنمائی کے لیے ہمیں دی کہ جو کتاب لا ریب ہے۔ اسلام کے دشمن صدیوں سے اس کتاب کا توڑ لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ نے بھی دعویٰ کیا کہ تم کوشش کر لو، تم اس کی کتاب کا توڑ تو کیا اس کی مثل ایک آیت بھی نہیں لا سکتے۔ تو قرآن لا ریب کتاب ہے، اور اس لا ریب کتاب میں جو پیشنگوئیاں ہیں چند ایک، اس پر گفتگو آج کی اس نشست میں بھی ہوگی اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوگی۔ معزز سامعین، جتنے بھی لوگ بڑے بڑے جرنیل، فاتح، ذہین لوگ جو ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں، انہوں نے کچھ اپنے بارے میں، کچھ غیروں کے بارے میں، اپنی فوج کے بارے میں، اپنے ساتھیوں کے بارے میں پیشن گوئیاں کی ہیں۔ یہ پیشن گوئیاں کرنے کی نوبت ان کو کیوں آئی؟ پہلی وجہ کہ ان کو موافق حالات ملے، مضبوط فوج ملی، اچھے جرنیل ملے، کثرت کے ساتھ فتوحات ملیں۔ ان سب کی وجہ سے ان کو دھوکہ ہو گیا کہ اب ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، ہم فاتح عالم بننے جا رہے ہیں۔ یعنی جو بھی فتح ملتی تھی اس کے بعد ان کے گھمنڈ میں، غرور میں، تکبر میں، امیدوں میں اضافہ ہو جاتا تھا اور وہ پیشن گوئیاں کرنے لگ پڑتے تھے۔ لیکن معاشرے نے کبھی بھی ان کی ان پیشن گوئیوں کی تصدیق نہیں کی، بلکہ اکثر نے تو اپنی زندگی میں دیکھا کہ تکبر میں آ کر جو انہوں نے اپنے الفاظ ادا کیے، اپنی قوت بازو سمجھ کر، وہ الفاظ ان کی زندگی میں ہی ان کے لیے ندامت کا باعث بن گئے۔ اور لوگوں نے دیکھا کہ کل کا جو فاتح تھا، جس نے اپنے بوٹوں تلے کئی قوموں کو، علاقوں کو روندا، دنیا کی جغرافیہ کو تبدیل کیا، اب وقت آ گیا کہ اس نے اپنی زندگی میں ہی بے بسی کے ساتھ موت کو گلے لگا کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ لیکن ایک قرآن ہے کہ اس کی پیشن گوئیاں پہلے دن کی طرح آج بھی سچی ثابت ہو رہی ہیں، اور قیامت تک کوئی بندہ بھی اس کو جھٹلا نہیں سکتا۔ جو مختلف لوگوں نے پیشن گوئیاں کی، ان میں پہلے نمبر پر دو چار مثالیں دیتا ہوں۔ پہلے نمبر پر نیپولین بوناپارٹ تھا۔ اس کو بھی حالات سازگار ملے، پے در پہ فتوحات ملی، اور یہ بھی آپے سے باہر ہو گیا۔ لوگ یوں کہنے لگ پڑے تھے کہ یہ سیزر سے بھی زیادہ، سکندر سے بھی زیادہ کامیاب فاتح ثابت ہوگا، اور ایک وقت آئے گا کہ سکندر کی طرح یہ پورے عالم کو فتح کر کے دم لے گا۔ اب اس کو جب فتوحات ملی تو یہ آپے سے جب باہر ہوا
تو اس نے اپنے آپ کو تقدیر کا مالک سمجھنا شروع کر دیا. جو اس کے ساتھی تھے جرنیل، ان کی باتوں کو بھی یہ درمیان میں ٹوک دیتا تھا، رد کر دیتا تھا، اور ان کی باتوں اور آراء کو بھی قبول نہیں کیا کرتا. کہتا تھا نہیں، جو میں فیصلے کر رہا ہوں یہ فیصلہ اٹل ہے اور یہی فیصلہ ٹھیک ہوگا. اللہ کو یہ چیز ناپسند ہوتی ہے. 12 جون 1815 نیپولین پیرس سے نکلتا ہے کہ دشمن کو پیرس پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں ہی آ لے اور اس کو شکست سے دوچار کر دے. لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا. اس کی روانگی کے 6 دن بعد واٹرلو ایک قصبہ ہے بیلجیم کا، ڈیوک آف ویلنگٹن نے، جو اس وقت جرمنی، ہالینڈ اور برطانیہ کی فوجوں کی قیادت کر رہا تھا، اس نے نیپولین کو شکست فاش دی. یہ وہ پہلی ہزیمت والی شکست تھی جو نیپولین کی ملی، اور یہی اس کی آخری شکست ہوئی. اب نیپولین بھاگا. ساحل پر جب پہنچا تو ساحل پر وہ وہاں کے حکمرانوں کی جو فوج تھی ان کے ہتھے چڑھ گیا. انہوں نے اس کو مجبور کیا کہ تم ساحل سے اس بحری جہاز میں سوار ہو جاؤ، اور جنوبی اٹلانٹک کا ایک قصبہ تھا سینٹ ہیلینا، انہوں نے اس کو ادھر روانہ کر دیا. نیپولین بوناپارٹ، جو کسی کی رائے کو تسلیم نہیں کرتا تھا، عقل کل بنا ہوا تھا، فاتح عالم بنا ہوا تھا، سکندر اور سیزر سے بڑا اپنے آپ کو فاتح سمجھتا تھا، وہ 1821 5 مئی کو بے بسی کی حالت میں، انتہائی تلخ حالات میں اور تنہائی میں موت کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا. دوسری مثال کمیونسٹوں کے ایک مینیفیسٹو ہے جو 1848 میں شائع ہوا. اس مینیفیسٹو میں انہوں نے امید ظاہر کی کہ سب سے پہلے جو اشتراکی انقلاب کی امید ہے، جہاں انقلاب آ سکتا ہے، وہ جرمنی ہے. یہ پیشن گوئی انہوں نے کی. مگر آج 250 سال گزرنے کے بعد بھی جرمنی اب تک اس انقلاب سے ناآشنا ہے. یعنی ان کی پیشن گوئی جھوٹی ثابت ہوئی. مئی 1859 میں کارل مارکس نے لکھا تھا کہ سرخ جمہوریت پیرس کے اوپر سے جھانک رہی ہے. 1859 میں وہ کہتا ہے کہ سرخ جمہوریت کا سورج پیرس کے اوپر سے جھانک کر طلوع ہونا چاہتا ہے. اس پیشن گوئی کو 160 سال کے قریب ہو چکے، مگر سرخ جمہوریت کا سورج ابھی تک پیرس کو اپنے آفتاب سے منور نہ کر سکا، اور یہ پیشن گوئی بھی جھوٹی ثابت ہوئی. جرمنی کا ہٹلر میونخ شہر ہے، اور 1936 14 مارچ کو اس نے تقریر میں کہا، کہتے ہیں کہ میں اپنے راستے پر اعتماد کے ساتھ چل رہا ہوں. اور پھر کہنے لگا کہ جو فتح ہے، جو غلبہ ہے، وہ میرے حق میں مقدر ہو چکا. مگر دنیا نے دیکھا کہ میونخ میں 1936 میں اپنے مقدر کے فتح یاب ہونے کا اعلان کرنے والا ہٹلر، اس نے شکست کھائی اور خودکشی کر کے اس نے اپنی جان ضائع کر دی. میرے بھائیو، یہ چند ایک مثالیں
کہ جو دنیا کے بڑے بڑے حکمران اور فاتح اور جرنیل تھے، جو انہوں نے پیشن گوئیاں کی، وہ پیشن گوئیاں حرف بحرف جھوٹی ثابت ہوئیں، بلکہ قریب تک صداقت کے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ قربان جائیں نبی رحمت حضور نبی کریم رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ انہوں نے جتنی بھی پیشن گوئیاں کی، اللہ رب العزت نے ان کی ساری پیشن گوئیوں کو حرف بحرف سچا ثابت کر دیا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت شروع کی تو تمام عرب آپ کا مخالف تھا۔ ایک طرف مشرک قبائل تھے جو آپ کے جانی دشمن تھے، دوسری طرف یہودی سرمایہ دار تھے جو ہر قیمت پر آپ کو ناکام بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے، اور تیسری طرف منافقین تھے جو بظاہر مسلمان تھے لیکن مسلمانوں کا بھیس بدل کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریک کو اندر سے نقصان پہنچانے کے لیے ڈائنامائٹ کا کام کر رہے تھے۔ یعنی اس وقت کی طاقت، اس وقت کا ٹوٹل سرمایہ اور اس وقت کی تمام اندرونی سازشیں، یہ ساری یکجان ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں تھی۔ آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا، چند کمزور لوگ تھے، چند غلام تھے جو دولت ایمان سے جن کے سینے منور تھے، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، اور ساری کی ساری برادریاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اور ان کے ساتھ چلنے والے ساتھیوں سے بالکل کٹ گئی تھی۔ سوشل بائیکاٹ انہوں نے کر رکھا تھا۔ یہ تحریک چلتی رہی یہاں تک کہ حالات اس قدر شدید ہو گئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ کو خیر آباد کہہ کر مدینہ منورہ ہجرت کرنا پڑی۔ آپ تھے، آپ کے چند کمزور ساتھی تھے۔ مدینہ منورہ میں اس حالت میں پہنچے کہ آپ کے پاس جو کچھ تھا وہ چھینا جا چکا تھا، صحیح معنوں میں تہی دست تھے، لیکن ایک اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، ایک ایمان کی روشنی تھی جن سے وہ رہنمائی لے کر چل رہے تھے، حوصلے ان کے بلند تھے۔ کسی کے پاس رہنے کو مکان نہیں تھا، مکان کی چھتوں کے اوپر چھپر پڑے ہوئے تھے، جیسے بارش باہر ہوتی تھی ویسے بارش کمرے کے اندر ہوتی تھی۔ کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ جو باقاعدہ ایک چبوترے پر زندگی گزارتے تھے، مختلف اوقات میں ان کی تعداد 400 کے برابر رہی، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ 70 لوگ تو کم از کم ایک وقت میں تھے، جس میں سے ہر شخص کا ایک حال تھا، ایک جیسا حال تھا کہ ہر بندے کے پاس صرف ایک چادر تھی یا ایک تہبند تھا، وہ اپنی اس گردن پر باندھ لیتا تھا اور اس کی لمبائی اس کی پنڈلیوں تک آتی تھی اور وہ لٹکتی رہتی تھی چادر۔ اس حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بے بذاتی کے باوجود اللہ کے دین کو پوری دنیا پر غالب کرنے کے لیے، اللہ کے نام کو کچے پکے کوٹھے تک پہنچانے کے لیے دن رات محنت کی، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیشن گوئی فرمائی، اور قرآن پاک کی آیت ہے، پہلی پیشن گوئی آج کی اس مجلس میں، کہ ان سارے قسم پرسی کے حالات میں قرآن مجید میں ارشاد ہوا، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمینین، سورۃ فتح کی آیت۔ یقیناً تم امن کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوگے اگر اللہ نے چاہا تو۔
یہ واقع حدیبیہ سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں کو بشارت دی کہ ہم بیت الحرام میں، بیت اللہ شریف میں، حرم میں داخل ہوں گے۔ صحابہ کرام یہ سمجھے کہ یہ جو حدیبیہ کا سال ہے شاید یہی داخلے کا سال ہے، لیکن جب داخلہ نہ ہوا، واپس لوٹے، تو انہیں یہ بہت اس سے گراں گزرا، ان کی طبیعت پر بوجھل فیصلہ تھا واپس لوٹنے کا۔ حدیبیہ سے واپسی پر سورت فتح نازل ہوئی، جس میں یہ آیت بھی شامل تھی کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے وحی نازل کی کہ وہ عنقریب حرم شریف میں داخل ہوں گے۔ پھر ایسے ہی ہوا، جس طرح کہ انہوں نے پیشن گوئی کی تھی، اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ ہے اس پیشن گوئی کا مصداق جو میں نے تمہیں دی تھی، اور آج ہم امن کے ساتھ حرم میں داخل ہو رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری پیشن گوئی وحی کو بنیاد بنا کر کی۔ وہ پیشن گوئی کیا تھی؟ الف لام میم غلبت الروم فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین۔ رومی مغلوب ہوئے پاس کی زمین میں، اور اپنی مغلوبی کے بعد عنقریب غالب ہوں گے چند برسوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ رومی اگلے چند سالوں میں اہل فارس پر غالب آ جائیں گے۔ اور بضع سنین سے مراد انہوں نے لی کہ یہ 3 سال سے 9 سال کا عرصہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر ایسے ہی ہوا۔ امیہ بن خلف یا ابی بن خلف کو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت بتائی کہ اہل فارس پر اہل روم دوبارہ غالب ہوں گے، تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ جھوٹے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے دشمن خدا، تم جھوٹے ہو۔ اس وقت تک جوئے کی حرمت کا فیصلہ نہیں ہوا تھا، حکم نہیں آیا تھا۔ آپ نے شرط لگا لی کہ 3 سال کی مدت میں رومی غالب ہو جائیں گے، اور جو سچا ہوگا اس کو 10 اونٹ اس کے ہوں گے۔ یہ شرط لگا کر حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آ کر رد کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت مبارکہ میں جو فتح کی خوشخبری دی گئی کہ رومی دوبارہ غالب ہوں گے، اس بنا پر میں نے شرط لگا لی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بالکل ٹھیک تم نے شرط لگائی، تم یوں کرو 10 اونٹوں کی جگہ 100 اونٹ کر لو، اور 3 سالوں کی جگہ 9 سال کر لو۔ چنانچہ شرط کو بڑھا دیا گیا، 9 سال کی مدت طے ہو گئی اور 100 اونٹ طے ہو گئے۔ قرآن کی یہ آیت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیشن گوئی حرف بہر ثابت ہوئی۔ ٹھیک نامے سال رومی اہل فارس پر غالب آ گئے۔ امیہ سے وہ 100 اونٹ وصول کر لیے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس بات کے سچے ہونے پر، ان مشرکین کی بات کی جھوٹی نکلنے پر، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تم یہ جو شرط جیتے ہو شکرانے کے طور پر صدقہ کر دو۔ قربان جائیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ آقا کی ایک بات پر انہوں نے 100 کے 100 اونٹ صدقہ کر کے غرباء میں تقسیم کر دیے۔ تیسری پیشن گوئی قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ وہ ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور حق کے ساتھ بھیجا،
کس نے دین کو سارے ادیان پر غالب کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ان قریب ظاہر ہوگا، نہ صرف ظاہر ہوگا بلکہ تمام ادیان پر غالب آئے گا، اور آپ کی امت ساری امتوں پر بالادست ہوگی۔ چنانچہ جس طرح اللہ نے اس کی پیش گوئی فرمائی قرآن پاک میں، اسی کے مطابق یہ وقوع پذیر بھی ہوئی۔ چوتھی پیش گوئی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یوں فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ اللہ نے وعدہ دیا ان کو کہ جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ضرور انہیں زمین کی خلافت عطا کرے گا۔ اور ان کا وہ دین جو ان کے لیے پسند فرمایا وہ ضرور ان کے اگلے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ میری عبادت کریں، میرا شریک کسی کو نہ ٹھہرائیں۔ اس آیت کریمہ میں یہ پیش گوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو زمین میں خلفاء بنا کر انہیں زمین کا مالک بنا دے گا، اور ان کے دشمنوں میں ان کی مدد کرے گا۔ یہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ دیگر صحابہ کرام کے حق میں نازل ہوئی۔ چنانچہ ان صحابہ کرام کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں اہل ارتداد پر، قادیانیوں، اس وقت کے جو مرتد ہیں ان پر غلبہ حاصل ہوا، اور بعد کے زمانے میں حضرت فاروق اعظم کے دور میں ایران مغلوب ہوا کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے ایک بڑے حصے پر انہیں تسلط عطا فرما دیا اور ان کی حالت کو حالت خوف کو امن سے بدل دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بشارت دی کہ ان کا دین مشرق اور مغرب میں استحکام حاصل کرے گا، اور چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اس زمین کے حاکم بنے۔ آپ کا ارشاد ہے، زمین کو میرے لیے لپیٹ دیا گیا تو میں نے اس کے مشارق اور مغارب دیکھ لیے، ان قریب میری امت کی حکومت وہاں تک ہوگی جہاں تک یہ زمین میں نے لپٹتے ہوئے دیکھی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، مفہوم حدیث۔ میرے بھائیو، یہ قرآن کی وہ پیشن گوئیاں ہیں جو حرف بحر ثابت ہوئیں، اور واقعی صحابہ اور خلفاء کے دور میں یہ دین تمام ادیان پر غالب بھی آیا۔ مسلمانوں کا جو خوف تھا وہ امن سے بھی تبدیل ہوا، اور مشرق اور مغرب تک اسلام کا پھریرا لہرانے لگ پڑا۔ میرے بھائیو، قیامت کی صبح تک قرآن میں پیشن گوئیاں جو اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اس امت پر ظاہر کی، اہل ایمان پر ظاہر کی، وہ سچی ثابت ہوتی رہیں گی، ان کو کوئی جھٹلا نہیں سکے گا۔ اور یہی ہمارے دین کی، ہمارے اسلام کی اور ہمارے قرآن کی صداقت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن سے وابستہ فرمائے اور قرآنی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا مانگ لیجیے۔ سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کا خاتمہ فرما، دن رات میں کیے گناہوں کو معاف فرما، بھولے یاد گناہوں کو معاف فرما، تنہائیوں محفلوں میں کیے گناہوں کو معاف فرما، ارادہ بے ارادہ کیے گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے مالک، ہماری نظروں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینے میں اپنی محبتیں پیدا فرما۔
اپنے عشق کی آتش سے ہمارے قلوب کو روشن فرما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور فرما، انگ انگ بوٹی بوٹی میں اپنا ذکر جاری فرما، ہڈی ہڈی روئے روئے میں اپنا ذکر جاری فرما۔ میرے مالک مہربانی فرما، ہم سب کو سراپا ذکر بنا۔ میرے مالک ہم سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرما، رزق اور صحت میں برکت عطا فرما، عزت روزگار میں برکت عطا فرما، اولاد گھر بار میں برکت عطا فرما، قدم قدم پر اپنی برکتیں ہمارے شامل حال فرما۔ اے کریم آقا ہمیں قرآن سے وابستہ فرما، یا اللہ قرآن کے اسرار کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے رموز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ قرآن کی تفسیر ہم سب کو عطا فرما۔ اے میرے مالک مہربانی فرما، قرآن پر ہر لمحہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو حرز جام بنانے کی توفیق عطا فرما، کثرت تلاوت کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو سمجھ کر قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک مہربانی فرما، ہمیں پتہ چلا کہ دونوں چیزیں ہمارا شفاعت رکھتی ہیں، ایک رمضان اور دوسرا قرآن۔ میرے مالک مہربانی فرما، روز قیامت ہمیں دونوں کی شفاعت عطا فرما، رمضان کی شفاعت بھی ہمارے حق میں قبول فرما، قرآن پاک کی شفاعت بھی ہمارے حق میں قبول و منظور فرما، اور سب سے بڑی شفاعت ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا فرما۔ میرے مالک آقا کی شفاعت ہی پر ہمیں اعتماد اور بھروسہ ہے۔ اعمال کا پلڑا تو خالی ہے، جھانکتے ہیں اعمال کی طرف، میرے مالک ندامت کے علاوہ کچھ نہیں نظر آتا۔ ایک آپ کی نسبت ہے کہ جس کے سہارے امید لگی ہوئی ہے، میرے مالک کرم فرما دیجئے، یا اللہ ان کی سفارش اور شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما لیجئے۔ یا رب کریم مہربانی فرما دیجئے، جنت میں ان کی معیت عطا فرما دیجئے، ان کے پچم ختم نبوت کے نیچے اس امت کو اکٹھا فرما دیجئے۔ اے میرے مالک پلسرات کی سختیوں کو آسانیوں سے تبدیل فرما دیجئے۔ میرے مالک حساب کتاب یا اللہ ہم دینے کے قابل نہیں، یا اللہ ان لوگوں میں شامل فرما دیجئے جن کو آپ نے بلا حساب و کتاب جنت میں روانہ کرنا ہے۔ میرے مالک ہم سے مت پوچھئے کہ کیا لے کر آئے ہو، بلکہ ہم سے پوچھنا کہ کیا لینے آئے ہو۔ دنیا کا فقیر بھی کسی سخی کے دروازے پہ جاتا ہے تو سخی فقیر سے تو نہیں پوچھتا کہ کیا لے کر آئے ہو، بلکہ یہ پوچھتا ہے کہ تم کیا لینے آئے ہو، اور پھر اس کی جھولی میں کچھ ڈال کر رخصت کر دیتا ہے۔ میرے مالک آپ تو سخیوں کے سخی ہیں، ہم فقیروں سے آپ بھی مت پوچھنا کہ کیا لے کر آئے ہو، بلکہ یہ پوچھنا کہ میرے بندے کیا لینے آئے ہو۔ میرے مالک ہم آپ کی رضا لینے آئے ہیں، مالک اس رمضان کا صدقہ عطا فرما دیجئے، اپنی رضائے دائمی ہمیں عطا فرما دیجئے۔ میرے مالک بخشے بخشائے لوگوں میں ہمیں شامل فرما دیجئے، سنت والی زندگی ہمیں عطا فرما دیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت والی زندگی ہمیں عطا فرما دیجئے، ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اس رمضان کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ، نجات کا ذریعہ، بخشش کا ذریعہ بنا دیجئے۔ دن کے روزے کو قبول فرما، رات کی تراویح کو بھی قبول فرما، ہمارے بیماروں کو بھی شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، غم کے ماروں کے دکھوں کا مداوع فرما۔ میرے مالک ہم جائیں تو جائیں کہاں، مانگیں تو کس سے مانگیں، ایک آپ ہی کی ذات ہے جس سے مانگنا ہے۔ میرے مالک کرونا وبا کا خاتمہ فرما دیجئے، ہم اپنے وسائل استعمال کر کر کے تھک چکے، میرے مالک یہ آپ کا لشکر ہے، اس کو کون شکست دے سکتا ہے، آپ ہی اس کو واپس بلا لیجئے۔ میرے مالک امت مسلمہ کی پریشانیوں کا بھی خاتمہ فرما دیجئے، جن جن ساتھیوں نے یا اللہ دعاؤں کے لیے کہا، سب کی جائز شرعی حاجتوں کو یا اللہ سب کی مناجات کو قبول فرما، حاجتوں کو پورا فرما۔ میرے مالک ہماری جماعت کو یا اللہ اپنے عاشقوں کی جماعت بنا دیجئے، یا اللہ ہمارے سلسلے کو یا اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا عاشق سلسلہ بنا دیجئے، یا اللہ اپنے مقبول ترین بندوں میں ہمارے سلسلے کے ساتھیوں کو اور یا اللہ پوری امت کو یا اللہ قبول فرما کر شامل فرما دیجئے۔ اے میرے مالک جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔